حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احیاء سنت میں بہت زیادہ کردار رہا۔ اسی طرح ہی اتباع سنت اور نفاذ سنت کے لیے آپ کی کوششیں جاری رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے نا، تو اس وقت صلح حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے سٹے کر لیا، کیونکہ کفار مکہ آگے بڑھنے نہیں دے رہے تھے اور وہ عمرہ کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم طواف کی اجازت نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو اجازت ہے کہ آپ اگر طواف کرنا چاہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں اور میں طواف کر لوں؟ میں ان کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اپناتے اور آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو ہی اپنا اصل مرجع اور مرکز سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک لمحہ پورا عہد خلافت اور اس میں آپ کا جو طریقہ کار تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے بالکل مطابق تھا۔ بلکہ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک خلیفہ وقت ہو اور تمام علاقوں پر حکومت ہو اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرائی کا طریقہ یہ ہو، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے میں بیٹھ گئے اور دروازے میں بیٹھ کر فدعا بکتف فتعرقھا، آپ نے بکرے کی دستی منگوائی، اس کو کھایا، اس کو جب کھایا ثم قام فصلی ولم یتوضا، پھر آپ کھڑے ہوئے، وضو نہیں کیا، نماز ادا کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جلست مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم واکلت ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصنعت ما صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جس وقت وہ گوشت کھایا اس کے بعد نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا سب کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھا اور میں نے وہ کھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے اور یہ سند حسن لغیری ہے۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خلیفہ وقت ہے اور وہ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنا رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنا، گوشت منگوا کے وہاں بیٹھ کے کھانا، پھر اس کے بعد نماز پڑھنا اور اس کے لیے وضو نہ کرنا، اور پھر کہنا میں تو سارا کچھ وہ کر رہا ہوں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ یہی اتباع سنت اور یہی احیاء سنت ہوتا ہے۔ آپ جب لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں، اپنی ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں تو یہ جو کام کر رہا ہوں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اسی کو احیاء سنت کہا جاتا ہے، اسی کو ہی اتباع سنت کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار وضو فرمایا، اور اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ تو آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الیس ھکذا رأیتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا؟ قالوا نعم۔ آپ نے فرمایا کیا آپ نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں ہم نے دیکھا ہے۔ یعنی مقصد کیا تھا؟ احیاء سنت، بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرائی اور اس کا ذکر کرنا، تاکہ وہ سنت عام رواج پکڑ جائے اور لوگوں کا رجحان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی رہے۔ یہی وہ لوگ چاہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات، اور یہ جو پچھلی میں نے روایت بیان کی ہے اس کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے، اور اس کے بارے میں شیخ شعیب ارنوط نے یہ کہا ہے اسنادہ صحیح علی شرط شیخین، کہ اس کی سند صحیح ہے بخاری مسلم کی شرط پر۔ اس کے بعد اب جو میں واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، وضو کیا، اس میں کلی کی، ناک جاڑا، چہرہ دھویا، اور چہرہ دھونے کے بعد یعنی جس وقت آپ نے وضو کر لیا نا تو آپ مسکرانے لگ پڑے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں مجھ سے پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو نے کہا آپ خود ہی بتا دیجیے کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ نے اسی طرح کیا، ثم ضحک، پھر آپ مسکرائے، مسکرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں، میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بیان فرما دیجئے کہ آپ کیوں مسکرائیں؟ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسکرانے کی، اس مسکراہٹ کی، تبسم فرمانے کی وجہ بتاتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان العبد اذا دعا بوضع، جب کوئی بھی بندہ پانی منگواتا ہے، پانی منگوا کے فغسل وجہہ، اپنا چہرہ دھوتا ہے، حط اللہ عنہ کل خطیئۃ، اللہ رب العزت اس کے چہرے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے، کَانَ كَذَلِكَ، اسی طرح اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ وَإِن مَسَحَ بِرَاسِهِ كَانَ كَذَلِكَ، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اسی طرح اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جو وضو کے اعضاء دھوتا جاتا ہے ساتھ ہی اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس روایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو اسی طرح آگے ادا کرنا، کہ وضو کیا، صحابہ کرام سے پوچھا، مسکرانے لگ پڑے، صحابہ کرام سے پوچھا، مجھے تم پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ میرے آقا وضو کرنے کے بعد مسکرائے، ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، محبوب کی ادا کو، دلربا ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کی وہ ساری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو انہوں نے بیان کیا۔ تو اس طریقے سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپناتے تھے۔ آج کہاں ہیں ہماری ذاتوں میں وہ ادائیں؟ آج کہاں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو میں جس طریقے سے سلام لے رہا ہوں نا، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام لیا کرتے تھے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو عام رواج دے دیں گے تو نتیجتاً پھر احیاء سنت ہوگا، اتباع سنت ہوگا، خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بھی سنت کی بات آتی تو کبھی کمپرومائز نہ کرتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو امپلیمنٹ بھی کرتے۔ آپ نے ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ مدینہ پاک میں ایک مسجد بنائیں۔ لوگوں نے دیکھا تو ان کو اچھا نہ لگا، انہوں نے کہا کہ ایسے چھوڑ دیں، نہ بنائیں آگے مسجد۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا للہ بن اللہ تبارک و تعالی بیتا فی الجنت مثلا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو آپ نے پھر وہ مسجد بنوائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں اور اس کے احیاء میں گزری ہے۔ آؤ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں آج کہ آج کے بعد ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اسی طرح ذکر کریں گے، خود عمل کریں گے، ساتھیوں کو بتائیں گے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تا قیامت درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے طریقے پر چل کر احیاء سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔